بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس تقریب کے منتظم اعلیٰ اور پاک وطن کی شبیر جناب حکیم اللہ صاحب، جو کہ پوری زندگی انہوں نے سماجی کاموں کے لیے وقف کر دی، اور ان کی ساری ٹیم جو ہے، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے یوم آزادی کے حوالے سے پاک وطن کے دوستوں کا یہاں اس تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ تو چند دوست اکٹھے ہوئے ہیں، بڑی خوشی حاصل ہوئی ہے۔ میں یہ جتنی تنظیمیں ہیں، غلام مسعود پاکستانی صاحب کے حوالہ سے حکیم صاحب، ڈاکٹر شاہد مرتضیٰ صاحب، ڈاکٹر نور رحمان صاحب، سوشل ویلفیئر بیت المال، اور باقی جتنے دوست جن کے نام یہاں نہیں لکھے، جنہوں نے اس تقریب کو منانے کے لیے اپنا تعاون پیش کیا ہے، میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں۔ یوم آزادی منانا، یوم آزادی منانا ایسے ہی ہم پر فرض ہے جیسے ہمارے اوپر جہاد فرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پاکستان ہم نے ایک جدوجہد اور ایک طویل جہاد کے بعد حاصل کیا تھا۔ کیوں حاصل کیا تھا؟ نماز ہندوستان میں لوگ پڑھتے تھے، میں قرآن پاک بھی پڑھتے تھے۔ جتنے بڑے بڑے جید سلاسل ہیں، ان کے جتنے بزرگ ہیں، وہ سارے چشتیہ ہیں، صابری ہیں، سارے ہیں۔ وہ پورے ہندوستان کے چپے چپے میں، بنگلہ دیش اور تلگو دیشم ہر جگہ پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ٹی وی کھول کر دیکھ، ہر جگہ پر اللہ کے اولیاء پہنچے۔ پھر اللہ کے علماء جو تھے وہ بھی وہاں پر پہنچے۔ علماء کی ایک بہت بڑی لسٹ ہے کہ جنہوں نے اسلام کی بڑی تبلیغ کی۔ ہندوستان میں کہیں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہوگا، یہ باتیں ٹھیک تھیں، لیکن جو اصل بات تھی کہ کیوں پاکستان حاصل کیا گیا، اس میں یہ بات تھی کہ مسلمان انڈیا میں ایک اقلیت تھی۔ اب صاف ظاہر ہے ہندو دنیا جو ہے وہ کاروباری ذہن رکھنے والا ہے، اس کی اکثریت تھی۔ انگریزوں کے جانے کے بعد اور انگریزوں کی موجودگی میں بھی یورپین جو انگریز اور ہندو کے گٹھ جوڑ سے مسلمانوں کے مدرسے چھینے گئے، کاروبار چھینے گئے۔ نوکریوں میں بھی مسلمانوں کو کوئی اتنی اچھی نہیں ملتی تھی نوکریوں میں۔ انصاف میں بھی جو ہے وہ کہنے کو ہم کہتے ہیں کہ انگریز نے بڑا انصاف کیا، فلاں نے بڑا انصاف کیا، لیکن اگر آپ تفصیل میں جا کے ہسٹری کو پڑھیں گے، دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ وہیں پر ہی آپ کو انصاف دیتے تھے جہاں پر وہ جو یہاں سے مال لوٹ کر لے جا رہے تھے، اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، کوئی بات نہ ہو۔ اگر کوئی ایک بندہ آزادی کی بات کر دے، چاہے وہ بھگت سنگھ ہو یا وہ امام دین بہاوی ہو، اس کو پھانسی پٹکا۔ تو بات یہ تھی کہ سماجی اور معاشی انصاف کے لیے آزادی چاہیے۔ آزادی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان بن گیا 1947 سے لے کر آج تک اللہ کا فضل ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا ملک بن گیا، اسلامی ملک ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ہر شخص کو سماجی اور معاشی انصاف ملنا چاہیے تھا، لیکن 1947 سے لے کر آج کے دن تک آہستہ 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 عوام جو ہے اس کے اوپر ہمارے اسی پاکستانی بھائیوں میں سے، بھائی تو میں انہیں اب کہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ ان کا ایک طبقہ ہمارے اوپر اس طرح سے اس نے غلبہ ڈال لیا ہے، تو اب ہمیں وہ نکل ہی نہیں دیتا۔ ہم باتیں کرتے ہیں، روس کے خلاف لڑنے کی کرتے تھے، میں بھی کرتا تھا۔ امریکہ کے خلاف ہم کہتے تھے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں۔ تو بھائی امریکہ روس کے خلاف ہم نے لڑنا، کیا لڑنا تھا، کیا کرنا تھا؟ یہ تو یہاں پر جو ایک کلاس آ گئی ہے جس نے آج آ کر عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، آہستہ 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 یہ آئی پی پیز کب سے بنی۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ حاکم کے خلاف جی بات نہ کرو، حاکم کے خلاف بات کرو گے تو پھر جناب کیا ہوگا کہ آپ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ پھر امام حسین نے کیوں یزید کی بیعت نہیں کی تھی؟ بات یہ تھی وہاں پر بھی خرابیاں پیدا ہوئی، آج بھی خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے بھی ہمیں آزادی کے لیے جیسے جنگ لڑی تھی، ویسے ہی سماجی انصاف، معاشی انصاف، پاکستان کے آئین،
और पाकिस्तान के अवाम के हकूक़ के लिए भी हमें जंग लड़नी पड़ेगी। पौधे भी हम लगाएंगे, मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इसकी जरूरत है। माहौलियात के लिए भी हम काम करेंगे, लोगों के लिए भी काम करेंगे। लेकिन बात यह है कि जिस माहौल में इन पौधों ने पनपना है वो माहौल नहीं होगा तो ये पौधे नहीं बढ़ सकते। हमारे बच्चे भी हमारे पौधे हैं, हमारी औलादें हैं। मैं एक बाप हूँ, 70 साल मेरी उम्र हो गई है। होता था कोई बच्चा, हमें होती थी उम्मीद होती थी पढ़ लिख जाएगा, चलो यार कहीं कोई सर्विस पे चला जाएगा, कोई कारोबार छोटा मोटा कर। अब आप देखें जितने मेरी उम्र के लोग बैठे हैं वो ज़रा सोचें, नौजवान सोचें कि उनका मुस्तकबिल क्या है। एक ख़ास क्लास है, एक ख़ास तबका है जिसका हर चीज़ के ऊपर प्रभाव है। तो आज के इस आज़ादी के दिन पर मैं आप भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि एक जंग होने वाली है, आज हो, कल हो, 2 साल में हो, 4 साल में हो, 5 साल में हो, कब होगी ये नहीं मुझे पता। लेकिन वो हमने रशिया के ख़िलाफ़ नहीं करनी, हमने अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं करनी। हमने इस माशरे के अंदर जो तबकात हैं जिन्होंने सब कुछ माल लूट लिया है और अब वो बाहर अपनी अयाशियाँ कर रहे हैं, उनकी औलादें भी, उनके ख़िलाफ़ एक जंग लड़नी है। बस यही मेरा प्रोग्राम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।